اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام ہے جواب حاضر ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک سے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو بھی مذہب شیعہ سے متعلق آپ کے جو غیر شیعہ ہمارے بہن بھائی ان کے جو شبہات ہیں، جو بھی سوالات ہیں، وہ آپ پوچھیں اور پھر اس کا جواب پائیں، اور ایک تحقیق کا جو ایک انشاءاللہ یہ دور چل رہا ہے، اس سے ہم سب مل کے استفادہ کریں، کیونکہ سب کی ایک کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ایک ایسے فرقے، ایک ایسے مذہب کا حامل بندہ ہو کہ وہ واقعی آخر میں نجات دہندہ ہو، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ جو پچھلا پروگرام ہمارا تھا، کچھ اس کے سوالات، ان کے جوابات ابھی رہتے ہیں، اور پھر مزید آپ کی جو کالز آئیں گی تھوڑی دیر میں ہم ان سے آپ کے نمبرز ان پر آ جائیں گے، تو آپ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور آغاز میں گزارش ہوگی کہ کم سے کم جو پہلا حصہ ہے 10 بجے تک، اس میں وہ ہمارے جو غیر شیعہ بہن بھائی ہیں ان کو فوقیت دی جائے گی، یا کوشش یہی ہونی چاہیے وہ جو ہمارے ریگولر کالرز ہیں وہ 10 بجے کے بعد کم سے کم کال کریں، تاکہ ہمارے دیگر جو ویورز ہیں، کیونکہ یہ پروگرام زیادہ یہ تشکیلی انہی کے لیے دیا گیا ہے تاکہ ان کی جو غلط فہمیاں وہ دور کی جائیں، تو آپ مجھے امید ہے اس کا ضرور خیال رکھیں گے۔ اور جو نئے ویورز ہیں جو مذہب شیعہ سے تعلق نہیں رکھتے، آغاز میں ان کو بھرپور موقع دیں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ تو ایک ہمارے بھائی غیر شیعہ بھائی تھے احمد صاحب، انہوں نے پچھلے پروگرام میں بلکہ اس سے پہلے ایک انفارمیشن آپ نے دی تھی عبداللہ ابن عمر سے متعلق، کہ انہوں نے حضرت علی اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی حکومت کو نہیں مانا، اور جو دیگر 12 خلفاء شمار کیے ان میں حضرت علی اور امام حسن علیہ السلام تو نہیں، لیکن یزید اور معاویہ کا نام شامل تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے کچھ حوالہ جات کی ڈیمانڈ کی تھی، تو مجھے امید ہے پروگرام سے پہلے ہم نے ان سے رابطہ بھی کیا، ان کو بتایا کہ اب آپ یہ بتانے والے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، دیگر ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کی خدمت میں بسم اللہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آپ کے سوال کے جواب میں کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں عبداللہ ابن عمر کا بہت بڑا مقام بتایا جاتا ہے، اور ان کی طرف سے سینکڑوں احادیث نقل کی جاتی ہیں اور انہیں معتبر قرار دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر دشمنی اہل بیت اطہار میں کہیں بھی وہ چھپے ہوئے نہیں تھے، اور ان کی دشمنی آشکار اور واضح تھی، اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے مولا علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت میں بھی باوجود اس کے کہ بیعت کرنے کو کہا گیا، بیعت مولا علی علیہ السلام کی نہیں کی، اس کے بعد معاویہ کی بیعت کی، اور امام حسن کی بیعت نہیں کی، جبکہ مولا امام حسن مجتبیٰ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے نزدیک وہ 5ویں خلافت راشدہ کی شخصیت ہیں کہ جن کی خلافت کو بہرحال تسلیم کیا گیا، لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی۔ شہادت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد اور معاویہ کے واسطے جہنم ہونے کے بعد عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بیعت کی، اور بیعت کرنے کا جو واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے وہ کافی شرمناک ہے، کہ معاویہ نے یزید کے بیعت کے لیے ان کو پیسے دیے، انہوں نے پیسوں کے بدلے میں بیعت کی، اور یہ کہا کہ میرا دین تم نے بہت سستا خریدا ہے، یعنی خود انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے، میں حوالے سارے بھی بتاؤں گا، میں صرف بتا رہا ہوں کہ
کیا کیا عبداللہ ابن عمر نے گل کھلائے ہیں دشمنی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے۔ بعد میں جب اہل مدینہ نے یزید کی کرتوتوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد بیعت توڑنا شروع کیا، تو یہ شخص وہ ہے کہ جو مدینے میں لوگوں کو بیعت یزید کی توڑنے سے منع کرتے رہے اور تقریروں پہ تقریریں کرتے رہے کہ ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی ہے یزید کی، لہٰذا بیعت کو نہ توڑو ورنہ جہنمی ہو جاؤ گے۔ یہ یزید کے اس قدر طرفدار رہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو کربلا کی شہادت کے بعد کی بات ہے، یعنی امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے، مدینے کے لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یزید کس خطرناک بدماش کا نام ہے، لیکن اس کے باوجود مدینے والوں کو یہ عبداللہ ابن عمر بیعت توڑنے سے روکتے ہیں۔ آگے بڑھیے، دیکھیے کہ کیا ان کی سوچ ہے۔ عبد الملک بن مروان کی بیعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جناب یہ حجاج بن یوسف ثقفی جیسے سفاک اور ظالم انسان کی بیعت کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں جاتے ہیں کہ اس وقت تک کافی عمر بھی ہو گئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، کہ قبل اس کے کہ مجھے موت آ جائے میں چاہوں گا کہ اپنے حاکم وقت کی بیعت کر کے مروں تاکہ قیامت کے دن میری موت جاہلیت کی موت نہ ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی بیعت نہیں کرے گا تو وہ جہنمی ہو گئے، جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو ان کے نزدیک، عبداللہ ابن عمر کے نزدیک، حجاج بن یوسف ثقفی جو ہے وہ حاکم وقت بھی ہے اور امام وقت بھی ہے۔ گئے ہیں، کہتے ہیں بیعت کرو، تو وہ بھی ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی عبداللہ تمہیں کہ تم نے حضرت علی جیسی شخصیت کی بیعت نہیں کی، امام حسن کی تم نے بیعت نہیں کی، تم نے معاویہ اور یزید کی بیعت کی، عبد الملک ابن مروان کی بیعت کی، اور آج تم میری بیعت کرنے کے لیے آئے ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں بیعت کر کے ہی جاؤں گا۔ تو کہا کہ میرے ہاتھ ابھی بہت مصروف ہیں کاموں میں، بیعت ہی کرنا ہے تو لو میرا پیر حاضر ہے، پیر کی بیعت کرو۔ اس قدر ذلیل و خوار ہو کر یہ وہاں سے نکلے ہیں۔ تو یہ ان کا خلاصہ کلام ہے۔ یہ دشمنی اور ناسبیت میں بہرحال کہیں بھی کوئی بھی اس پر پردے نہیں ڈال سکتا ہے۔ اب رہی بات ہمارے بھائی کی، ہم نے ایک عرض بات کی تھی کہ وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، تو خلفاء کی فہرست ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں تیار کی۔ تو ان سے جب پوچھا گیا تو عبداللہ ابن عمر نے جو خلفاء کے نام بتایا اس میں معاویہ کا اور یزید کا رکھا، اور حضرت علی اور امام حسن کو انہوں نے اس فہرست میں بھی شامل نہیں کیا۔ یہ بات ہم نے کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حوالہ دیجئے۔ پہلی بات تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ تمام جس کسی نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے مولا علی کی بیعت کا، لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیعت نہ کرنے والوں میں عبداللہ ابن عمر ہیں۔ یہ تو حوالے کسی بھی کتاب میں چلے جائیں، لیکن ان کی آسانی کے لیے عرض کر دوں کہ آپ جائیں تاریخ الکامل فی تاریخ، ابن اثیر کی تاریخ کی کتاب ہے، اس میں یہی مولا علی کی خلافت کے سلسلے میں جو ابتدا میں انہوں نے لکھا ہے، کئی لوگوں کے نام ہے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، اس میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں۔ اب یہ بات کہ ہم نے کہا کہ یزید کی بیعت کی، معاویہ کی بیعت کی، تو یہ تو صحیح بخاری میں کتاب الفتن نوٹ کر لیں، اور اگر وہ چاہیں تو ان کو میں ای میل کے ذریعے سے پورے اسکین کر کے بھیج سکتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7111 میں آپ چلے جائیں، باب 20 ہے، اذا قام عند قوم شیئا ثم خرج فقال بخلافہ، یہ پورے ایک باب ہے۔ اس باب کے اندر باقاعدہ یہ واقعہ لکھا ہے۔ اس کے بعد امام ابن حجر عسقلانی نے اس کی شرح لکھتے ہوئے فتح الباری فی شرح صحیح بخاری جلد 13 صفحہ نمبر 75 کتاب الفتن باب 20 حدیث نمبر 1 میں کہ ذیل میں ایک اور حدیث ساتھ میں لکھی ہے کہ عجب ہے کہ جب معاویہ نے انہیں پیسے دیے تو بیعت کے لیے کہا کہ یزید کی تم بیعت کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک وقت میں دو امیر کی تو بیعت نہیں کر سکتا ہوں، یعنی ایک تو میں نے آپ کی بیعت کی ہوئی ہے، اور ابھی اسی وقت آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی بھی بیعت کروں، تو دو کی میں بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔
تو اچھی خاصی رقم معاویہ کی طرف سے انہیں ملی، تو انہوں نے لے کر یہ کہا کہ میرے دین کو تم نے سستا خریدا ہے، اور میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہاری اس سے کیا مراد ہے، انہیں یزید کی بیعت کرنا۔ چنانچہ یزید کی بیعت انہوں نے اس کے بعد کی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فتح الباری فی شرح صحیح بخاری جلد 13 صفحہ نمبر 75، کتاب الفتن باب 20 حدیث نمبر 1، اور اس کے بعد الطبقات الکبریٰ کتاب بہت مشہور و معروف ہے، جلد 4 صفحہ 183 اور 184، سیر و اعلام النبلاء یہ کتاب ہے امام ذہبی کی، بہت مشہور و معتبر کتاب اہل سنت کی، ہاں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 231۔ اب یہ بات کہ یوسف ثقفی، حجاج بن یوسف ثقفی کی جا کے بیعت کی اور ذلت آمیز انداز میں بیعت کی، اس کا بہت ساری کتابوں میں باقاعدہ ذکر ہے۔ آسانی کے لیے ایک حوالہ دیتا ہوں، مجمع الزوائد کتاب نمبر ہے کہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 117، مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ نمبر 117۔ اور مولا علی اور امام حسن کو خلفاء 12 خلفاء میں شامل نہیں کیا، فہرست میں ان کا نام نہیں رکھا، بلکہ معاویہ اور یزید کا نام پیش کیا عبداللہ ابن عمر نے۔ یہ بات کہاں پر ہے؟ تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 167 سے 168۔ پھر کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 252 حدیث نمبر 31421۔ یہ میں نے آپ کی خدمت عرض کیا، چونکہ شاید کنز العمال ان کے پاس نہ مل سکے تو میں کنز العمال کو یہاں پر ان کے لیے اسکان کر کے آیا ہوں، اگر یہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کھول کے بتاؤں گا۔ تو یہ حوالے ہیں جن کو چاہیے ان کے لیے مشکل کوئی بات نہیں ہے۔ اب آپ ان حوالوں کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود اطمینان ہو جائے گا کہ اگر ہم کسی کو مانتے ہیں تو بھی بغیر کسی بنیاد پر نہیں، اور اگر نہیں مانتے ہیں کسی کو تو وہ بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں، بلکہ باقاعدہ اس کی واضح اتھینٹک وجہ ہوتی ہے۔ یہ کہ جلد نمبر کنز العمال جلد نمبر 11 ہے، اس کو اگر آپ جائیں گے تو صفحہ نمبر 252 میں آپ چلے جائیں تو جناب یہ حدیث آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ حدیث دکھائی بھی جائے، اور یہ حدیث ہے جناب، عن عبداللہ ابن عمر قال یکون علی هذه الامہ 12 خلیفہ، وہ 12 خلیفہ ہوں گے امت میں، اس میں ابو بکر، پھر اس کے بعد عمر الفاروق قرن بن حدید، اس کے بعد عثمان بن عفان ذو النورین قتل مظلوما اوتی کفلین من فی فضائل بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ملک الارض المقدسہ معاویہ و ابنہ، اور اس کا بیٹا کون؟ یزید۔ اس کے بعد صفاح، اس کے بعد منصور، اس کے بعد جابر، اس کے بعد ابین، اس کے بعد سلام، اس کے بعد امیر العصر۔ یہ 12 نام جناب انہوں نے گنائے، کس نے؟ عبداللہ ابن عمر نے، اور یہاں پر مولا علی اور امام حسن کو نہیں رکھا، کس کو رکھا ان کی جگہ پہ؟ معاویہ اور یزید کو رکھا۔ یہ ایک میں نے حوالہ دے دیا ہے کنز العمال کا جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 252 حدیث نمبر 31421، یہ آپ دیکھیں، یہ حدیث نمبر 31421 آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو جناب عبداللہ ابن عمر کے مختصر تعارف ہوا، ورنہ تفصیل میں جائیے گا تو جگہ جگہ پر اہل بیت اطہار سے دشمنی کا انہوں نے اظہار کیا ہے، مولا علی علیہ السلام کی سے بغض کا بھی اظہار کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، اے علی آپ سے محبت کرنا ہی ایمان ہے اور آپ سے بغض رکھنا ہی کفر ہے اور نفاق ہے۔ اور کیا دلیل چاہیے آپ کو کہ جو خلیفہ بھی امام ظاہری طور پر امام علی علیہ السلام کی خلافت کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اہل سنت کے نزدیک وہ جو 4 خلفاء راشدین ہیں ان کا کوئی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیے کہ مولا علی کی خلافت کا انکار کرنے والا وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ ہیرو ہوتا ہے، ہیرو جس کی روایتیں بڑے اعتبار سے جو ہے بیان کی جاتی ہیں اور بڑے وثوق کے ساتھ اس کو معتبر قرار دیا جاتا ہے۔ عجیب ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس اہل سنت کے جو عقائد میں یہ جو شیخین ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر،
حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں کو بڑی عظمت اور بڑی فضیلت سے نوازا جاتا ہے. حضرت ابوبکر کے بھی ایک صاحبزادے ہیں اور حضرت عمر کے بھی ایک صاحبزادے ہیں. حضرت ابوبکر کے صاحبزادے کا نام ہے محمد بن ابو بکر. یہ بھی حضور کے زمانے میں رہے ہیں. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے صحابیوں کا اگر کوئی بھی فضیلت والا کوئی باب ہے تو ان کے لیے بھی شامل ہونا چاہیے. لیکن ان سے نہ حدیثیں لی جاتی ہیں نہ ان کی تعریف کی جاتی ہے، بلکہ انڈائریکٹ ان کو عثمان کے قاتلین میں گنا جاتا ہے، اور ان کی جہاں جہاں توہین کوئی کر سکتا ہو کیا اس کو کرنا روا سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی تربیت میں ان کو لے لیا تھا. حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد اسماء بنت امیس کے ساتھ مولا علی کی شادی ہوئی ہے، تو یہ آئے حضرت ابوبکر کے صاحبزادے مولا علی کی کفالت میں، مولا علی کی پرورش میں. مولا علی نے ان کو تربیت دی، مولا علی کے ساتھ رہے، مولا علی کے ساتھ جنگیں کی معاویہ کے ساتھ. اس لیے اہل سنت کے یہاں محمد بن ابوبکر کی کوئی بھی کسی طرح کی کوئی عزت اور کوئی فضیلت اور کوئی بھی آپ نے کہیں ایک جگہ پہ بھی حدیث بھی نہیں سنی ہوگی کہ انہوں نے کوئی حدیث بیان کی ہو. ان کو اہمیت ہی نہیں دی گئی، جو کہ مولا علی کے ساتھ رہے. یہاں تک کہ معاویہ نے مولا علی کی محبت رکھنے کی وجہ سے اور مولا علی کی جانب سے گورنر مقرر کیے جانے کی وجہ سے انہیں شہید کر دیا، ان کی لاش کو جلا دیا. اس کے باوجود محمد بن ابوبکر کے لیے کسی بھی امت مسلمہ کے بڑے عالم کی یا مفتی کی غیرت کی رگ نہیں پھڑکتی ہے، کہیں کوئی تعریف نہیں ہوتی ہے، بلکہ انڈائریکٹ ان کی مذمت ہی کی گئی ہے. اب اس کے بعد آئیے حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر. یہ ہمیشہ الجھتے رہے مولا علی سے، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر ان کے قاتلوں سے ان کا بڑا پیار بھرا ماحول رہا ہے، اور کتنا مضبوط رشتہ قائم رکھا ہوا ہے کہ یزید کی بیعت توڑنے والے توڑنا چاہتے ہیں، یہ روکتے ہیں کہ نہ توڑیں. تو یہ دشمنی اہل بیت اطہار کی چونکہ رکھتے تھے، بنو امیہ نے ان کو خوب اٹھایا، اور عام بیچارے مسلمان بھائیوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کا وہ ہیرو بن گیا. اور حدیثیں جو ہے نا جناب عبداللہ ابن عمر کی میں آ رہا ہے کہ ان کے نام سے جو روایات سے جو احادیث ہیں جی پھر ان کی کیا حیثیت ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے نزدیک ناصبی اور جو دشمن اہل بیت ہے اس کی کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی حیثیت نہیں رہتی کہ اس کا اعتبار کوئی ہو اور ہم اس کی کوئی حدیث لے سکیں. لیکن اہل سنت کی ہاں یہی ہیرو ہیں. تو اب ہمیں کوئی جواب دے کوئی بھی کہ جو اس حد تک مولا علی، امام حسن، امام حسین کی دشمنی میں رہے اور دشمنوں کے ساتھ ہم آہنگ رہے اور ان کے وفادار بنے رہے، وہ کس لیے اس حد تک معتبر ہو گئے؟ اور اگر معتبر نہیں رہ گئے تو پھر ان حدیثوں کا کیا کریں گے کہ جو انہی سے باقاعدہ آپ تک پہنچی ہیں. یہ ایک مختصر سا تھا. باقی حوالے وہ جتنے چاہیے مزید ہم دے سکتے ہیں. مختصر ہم نے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بتا دیا. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی ہمارے احمد صاحب، مجھے امید ہے آپ نے حوالہ جات بھی جو ملے ہیں وہ آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ اگر ذہن میں کوئی سوال رکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال رکھتے ہیں تو ضرور آئیے گا. بہت خوشی ہوگی ایسے ویورز سے بات کر کے کہ جو مذہب حق کا یا مذہب شیعہ سے تعلق نہیں رکھتے. تھوڑی دیر میں آپ کی کالز ہم کھولیں گے، لیکن علامہ صاحب ایک اور تاثر جو اس وقت امت مسلمہ کا حال ہم دیکھتے ہیں، 57-58 ملک ہیں لیکن جو پستی ہے، گراوٹ ہے، اس میں ایک ملک ہمیں ایسا نظر آتا ہے ایران کا کہ جس میں انصاف بھی ہے. وہاں کی جو عام طور پہ جو عوام ہے اس کو کوئی اپنی حکومت سے کوئی خاص شکایت بھی نہیں ہوتی، حقوق جو ہیں وہ برابر چل رہے ہیں. لیکن اب انٹرنیٹ پہ کچھ ایسی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی یا اس کو برابری، جیسے سعودی عرب کے کچھ حقائق جان کے تو لوگوں نے ایران پر بھی کچھ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں پر بھی سنیوں کے حقوق جو ہیں پامال کیے جاتے ہیں. تہران میں سنیوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، پارلیمنٹ میں ایون یہودی ہیں لیکن سنیوں کو وہاں پر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اس کے بعد پھر ہم کالز بھی کھولیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت عمدہ آپ نے یہاں سوال کیا ہے. آج چونکہ امت مسلمہ پر دشمنوں کی یلغار ہے اور دوست دشمن کی پہچان امت مسلمہ کو ہونے لگی ہے. آج اہل سنت کے بھائی بہنوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کا اصلی دوست کون ہے اور اصلی دشمن کون ہے. اس لیے جب اہل سنت والجماعت کے حلقوں میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں
مختلف مراکز میں ایران کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعریف ہونے لگی تو اس سے تکفیری جو گروپ ہے، یہ جو سلفی سوچ رکھنے والے جو ہر ایک کو کافر بتاتے ہیں، ان لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ کیا ہو گیا ہے کہ سعودی عرب کا جو مورل ہے وہ تو گرتا چلا جا رہا ہے، اس کی مقبولیت جو ہے وہ 0 تک ہو گئی ہے، اور ایران کی مقبولیت باوجود اس کے کہ وہاں پر شیعہ اکثریت میں ہے، ان کی عزت جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس ایران کی مقبولیت کو کیسے کم کیا جائے اور کس طرح تھوڑا بہت لوگوں کے ذہنوں میں ایران کے خلاف کوئی بات ڈالی جائے، تو انہوں نے ایک تحریک چلائی سوشل میڈیا میں، اور مجھے جو سوشل میڈیا میں ہر جگہ سے یہ ایک تحریر ملی، میں چاہوں گا کہ ناظرین بھی دیکھیں کہ کس حد تک جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لیا گیا اور ایران پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی۔ دیکھیے لمحہ فکریہ، ایران میں کوئی سنی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ مذاق اور جھوٹ کی تو ایک ہوتی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں جھوٹ لگی لپٹی انداز میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں صاف سفید جھوٹ، جبکہ 3 یہودی پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں، جبکہ اسی شہر میں 25 گرجا گھر، 16 مندر، 6 گردوارے اور 20 آتش کدے موجود ہیں۔ اسکول اور کالج میں ان بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا جن کے نام یہ ہیں، کیا؟ ابو بکر، عثمان، عائشہ، حفصہ۔ اب یہاں پر ان کی دشمنی کا اندازہ آپ لگائیں، کیا یہ ہے ایرانی انقلاب جس کی مثال ہمارے لوگ بڑے فخر سے دیا کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اہل سنت میں بھی بڑے فخر سے ایران کی بات ہو رہی ہے، تو کیا یہی ایران ہے جس کی آپ مثال دے رہے ہیں؟ اب میں چاہوں گا کہ ناظرین تھوڑا سا اس تحریر کو دیکھنے کے بعد حقیقت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ حقیقت کے لیے پاور پوائنٹ پر میں نے چند حقائق رکھے ہیں۔ میں گزارش کروں گا تمام ان لوگوں سے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ سچ جھوٹ پر غالب آئے اور چاہتے ہیں کہ سچائی عام ہو اور جھوٹ کا منہ کالا ہو، تو ضرور اس حقیقت کو جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں عام لوگوں تک پہنچائیے، ذمہ داری سمجھ کر پہنچائیے، اور اگر ایک آدمی 100 افراد کو بھی آگے فارورڈ کرے، اس کی کلپ بنائیے واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، مختلف جو سوشل میڈیا کے وسائل ہیں اس کے ذریعے سے، تو یقیناً آپ کو سچ پھیلانے کا ثواب ملے گا اس جھوٹ کے مقابل میں کہ جو سراپا جھوٹ بتایا گیا ہے۔ کیا انہوں نے ابتدا میں کہا جناب کہ ایک بھی سنی پارلیمنٹ ممبر نہیں بن سکتا؟ اب آئیے حقیقت کی طرف، میں نے ایک جائزہ لیا ہے، ذرا اس کو دیکھیے۔ آپ اگر دیکھیں نا اس کو تو آپ یوں سمجھے کہ سنی مسلمز ان ایران ورسس شیعہ مسلمز ان حجاز سعودی عربیہ، تھوڑا دونوں کا موازنہ کر لیتے نا کہ سنی مسلمز کی کیا پوزیشن ہے ایران میں جہاں پر اکثریت شیعوں کی ہے، اور جو شیعہ مسلمز ہیں وہ سعودی عرب میں ان کی کیا پوزیشن ہے۔ یہ اصل ہمارا مقصد ہے، اس کو غور سے دیکھیں، بہت انفارمیٹیو ہے جناب۔ پہلی بات تو یہ کہ پاپولیشن آف سنی مسلمز ان ایران 7% سے لے کے 9% ہے، فرام 7% to 9%۔ کتنا ریشو ہے جناب؟ بہت کم ہے، 10% سے بھی کم ہے۔ جبکہ پاپولیشن آف شیعہ مسلم ان سعودی عربیہ 15% to 20%۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، اب جو 9% میکسیمم جو ہے ان کو کیا کیا مل رہا ہے ایران میں، اس کو دیکھیں۔ سراپا جھوٹ انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے، ایران کے اندر سنیوں کو جو ہے نا کوئی ایک نائب وہ نہیں بن سکتا، میں بتاؤں گا اس کے۔ سنی مسلمز have equal rights in Iran as they are recognized as Muslims. Shia Muslims have no basic rights in Arabia, Saudi Arabia, as they are believed to be non-Muslims. یہاں سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں، شیعہ مکتب فکر کی سوچ عقیدے کے لحاظ سے، یہ سیاسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عقیدے کے لحاظ سے بھی، یعنی عام شہری جو ایران کا شیعہ ہونے کے ناطے وہ جانتا ہے کہ ان کی تعلیمات کی روح سے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اور اگر مسلمان ہے تو اس کے رائٹس میرے رائٹس کے برابر ہیں، ایکول رائٹس کا عقیدہ ہے باقاعدہ۔ ہم کسی کو بھی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور آخری نبی مانتا ہے نبی مکرم کو اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو ہمارا عقیدتی
فریضہ ہے کہ ہم ایسے کلمہ گو کو مسلمان مانیں. تو اس لحاظ سے اہل سنت کو ایکول رائٹس ایران میں مل رہے ہیں، جبکہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7 سے 9% ہے. جبکہ سعودی عرب میں کیوں نہیں شیعہ 20% تک ہونے کے باوجود انہیں رائٹس ملتے؟ اس لیے کہ سعودی جو سوچ ہے نا، سلفی سوچ، اس لحاظ سے تو ان کو ہم مسلمان بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ مشرک ہیں، شیعہ جو ہے نان مسلمز ہیں. اب جب سوچ ہی یہ ہو تو رائٹس کہاں ملیں گے آپ کو؟ وہاں ایکول رائٹس ایران میں اس لیے مل رہے ہیں کہ ان کو مسلمان مان کر کے برابر سمجھا جا رہا ہے. یہاں مسلمان ہی نہیں تسلیم کیا جا رہا ہے، تو پھر رائٹس ان کو کیا ملنے والے ہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر آئیے آپ، جو سراپا جھوٹ اس نے بتایا کہ ایک بھی پارلیمنٹ نہیں، 18 اہل سنت کے ایم پیز ہیں ایرانین پارلیمنٹ. یہ ایک حقیقت ہے، آپ جائیں گوگل سے سرچ کریں کتنے ایم پیز ہیں جناب اہل سنت کے پارلیمنٹ میں. 3 یہودی ہیں. تو یہ بھی ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایران اس حقیقی اسلام کو پیش کر رہا ہے کہ جس میں ہر ایک کو گنجائش ہے جینے کی، ہر ایک کو اجازت ہے جینے کی. کس نے کہا ہے کہ تم مسلمان اسلامی حکومت قائم کرو تو ہر ایک کا ناطقہ بند کر دو، ہر ایک کو تم ذلیل کر دو؟ کس نے کہا؟ ہر انسان کو. مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو لیٹر میں لکھا کہ تم جا رہے ہو گورنر بن کر کے اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارے مقابل میں جو آئے گا یا تو وہ دین میں تمہارا بھائی ہوگا یا پھر انسانیت میں تمہارے برابر ہوگا. تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کے رائٹس کو اس کے کسی مذہب کی وجہ سے چھین لو، حقوق کو پامال کرو. اجازت، ہم اسی علی کے ماننے والے ہیں. یہاں ذرا دیکھیے کہ یہاں پر 3 سے زیادہ یہودی ایم پی نہیں بن سکتے. یہ ان کو ریزرو سیٹس دیے گئے ہیں، جبکہ اہل سنت کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے. جتنا چاہیں اہل سنت کے ٹیلنٹڈ لوگ آئیں، قوم کی خدمت کریں، لوگوں سے ووٹ لیں، لے کر کے پارلیمنٹ میں جائیں، کوئی محدودیت نہیں. جیسے کوئی شیعہ ووٹ لے کر کے ایم پی بن سکتا ہے، اہل سنت بھی ویسے ہی بن سکتے ہیں. جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو انقلاب اسلامی کے بعد پہلی پارلیمنٹ جو ہے اس میں تو 18 اہل سنت کے لوگوں نے ووٹ لیے. اس میں بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کو شیعوں نے ووٹ دیا اور اپنے ان کی کارکردگی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے. تو یہاں کوئی محدودیت نہیں ہے. ایران میں پارلیمنٹ ممبر ہر سنی بن سکتا ہے، جتنی تعداد میں بن سکتا ہو الیکشن میں جیت کر کے اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے بن سکتا ہے. اس ایک بہت بڑی حقیقت کو کس طرح سے چھپایا گیا کہ ایک بھی اہل سنت کا پارلیمنٹ میں ممبر بن نہیں سکتا. ابھی موجود ہے 18. میں ان کے نام، ان کی تصویر، ان کے سارا شجرہ ان کو دکھا سکتا ہوں، میرے پاس سب کچھ موجود ہے. لیکن میں صرف آج مختصر جواب دینے کے لیے 3 ریپریزنٹیٹیوز ہیں اہل سنت کے علماء کے اس اسمبلی میں کہ جس اسمبلی کا کام ہی ہے رہبر کا انتخاب کرنا. اب اندازہ لگائیے ایران میں جو سپریم لیڈر اس وقت آیت اللہ العظمہ خامنئی ہیں حفظہ اللہ، ان کو مجتہدین اور علماء چنتے ہیں. ان علماء میں اہل سنت کے 3 علماء کی نمائندگی ہے. جو رہبر کو، پورے ملک کو جو چلاتا ہے، اس کو چننے میں یہ ہے. آپ کہتے ہیں ان کے حقوق نہیں ہیں، آپ ذرا جا کے پتہ کریں تو آپ کو ذرا ہوش آئے نا. اچھا آگے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. ایران کے اندر خاص کر جہاں پر اہل سنت کے لوگ زیادہ رہتے ہیں، بلوچستان، سیستان و بلوچستان، زاہدان اور اس کے اطراف کے علاقے کے 500 سے زیادہ مدرسے ہیں اہل سنت کے. 500 سے زیادہ. تعداد کتنی ہے جناب؟ میں نے بتایا نا کہ 7 سے 9% آبادی ٹوٹل ایران کے اندر. اس کے باوجود 500 سے زیادہ ان کے مدرسے ہیں. 100 سے زیادہ اہل سنت نے اپنی خاص مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. 100 سے زیادہ. کیا اس نے لکھا ہے کہ تہران میں ایک بھی مسجد نہیں، جبکہ گرجا گھر ہیں، فلاں ہیں؟ جناب وہ بھی ہیں کیونکہ ان کو بھی آزادی دی گئی ہے. اقلیت کے بھی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. یہ اسلام ہے، کمپریہنسو نظام ہے جس میں اقلیت کو بھی حق دو جینے کا، ایز لانگ ایز وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے، آپ کی حکومت کو وہ نقصان نہیں پہنچاتے، آپ کے معاشرے کو نقصان نہیں پہنچاتے. ہر ایک کو جینے کا حق حاصل ہے. مولا علی نے تو خوارج کے لیے بھی کہا تھا کہ اگر یہ ہمیں پریشان نہ کریں اور مزاحمت ایجاد نہ کریں تو ان کو بھی جینے کا حق حاصل ہے. میں ان کو بھی اپنے عقیدے کے مطابق جینے کا حق دیتا ہوں. لیکن انہوں نے جب مارنا شروع کر دیا، گلے کاٹنا شروع کر دیا، جیسے ابھی کر رہے ہیں، تو پھر ان کا جو ہے میرے مولا نے باقاعدہ نوٹس لیا. آگے بڑھیے.
بہت سارے سینٹرز اہل سنت کے موجود ہیں، ٹھیک ہے. اب میں اس کے مقابل میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی دیکھیں. شیعہ مسلمز ہیو نو وائز ان اینی گورنمنٹل انسٹیٹیوٹس ان سعودی عربیہ. 20% آبادی ہے، لیکن اہل تشیع کے لیے کوئی بھی حکومتی کسی بھی ادارے میں گنجائش نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. اینڈ ہیو اونلی فیو ماسک اینڈ مدرسہ فار دیم. وہ بھی ان کے خاص علاقوں میں انہوں نے جو کیا بڑی مشکل سے ان کو اجازت دیا. باقی ان کے لیے کوئی بھی حکومتی سطح پر کہیں پر کوئی بھی عہدہ نہیں ہے. آگے چلیے. سنی مسلمز آر آلویز ویلکمڈ ان ایرانین آرمی اینڈ سرونگ دیئر نیشن ان سگنیفیکنٹ نمبرز. اہل سنت کے بہت سارے نوجوان ایران کی آرمی کا حصہ ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بہت سارے کمانڈرز تک ہیں. اور جنگ کے دوران عراق ایران کی جنگ میں بہت سارے اہل سنت کے لوگوں نے شہادتیں بھی دی ہیں. اور آج بھی پولیس میں اور فوج میں آپ سینکڑوں کی تعداد میں اہل سنت کے نوجوانوں کو دیکھ سکتے ہیں. ایران میں کہیں کوئی فرق نہیں رکھا. جبکہ شیعہ مسلمز کین ناٹ جوائن دا سعودی آرمی ایٹ آل. ایک بھی فوجی بننا چاہتا ہے شیعہ اگر ہے تو وہ بن نہیں سکتا ہے سعودی عرب میں. یہ لوگ ایران پر کیچڑ اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا ہوش کے نہ کھولیں. آگے بڑھتے ہیں. نو اسلامک سیکٹ مینشنڈ ان نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ان ایران. بہت عمدہ اور اہم بات. جبکہ شیعہ مسلمز مسٹ ڈکلیئر دیئر سیکٹ فار اینی امپلائمنٹ. اب ذرا غور کریں اس پر میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں. آپ اگر ایران کی کسی بھی شناختی کارڈ کو دیکھیں تو وہاں آپ کا نام ہوگا، آپ کا مذہب وہاں پر نہیں لکھا ہوگا، تاکہ آپ کو کسی بھی جگہ پر مذہب کی بنیاد پر کوئی سوتیلا سلوک نہ کرے، آپ کے ساتھ کوئی تعصبانہ برتاؤ نہ کرے. اہل سنت کے لیے بھی یہی ہے، اہل تشیع کے لیے بھی ہے. نام ہے، نام کے حساب سے وہ بھی جاتے ہیں اور کہیں کوئی آئیڈینٹی کارڈ میں نہیں ہے. جبکہ شیعہ مسلمز جو 20% کی آبادی ہے سعودی عرب میں، وہ کہیں امپلائمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو انہیں بتانا پڑتا ہے کہ وہ کس مسلک کے ہیں. یہ ان کی ڈسکرمنیشن واضح طور پر نظر آتی ہے. آگے آئیے. سنی مسلمز انجوائے دا نیشنل یونٹی ود دیئر شیعہ بردرز اینڈ سسٹرز ان ایران. ایران میں شیعہ سنی اتحاد کی ایک بہت خوبصورت فضا قائم کی گئی ہے انقلاب اسلامی کے بعد، اور وہ انجوائے کرتے ہیں. جبکہ شیعہ مسلمز فیس دا ہارش ڈسکرمنیشن ایوری سنگل ڈے ان سعودی عربیہ. سعودی عرب میں کیا ہر دن آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، سوتیلا سلوک، وہ واضح ہے. اس وقت دنیا نے اس کو دیکھ بھی لیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. There is no restriction for Sunni Muslims to build a mosque in Tehran or any city of Iran. تہران ہو یا کسی بھی شہر میں. ابھی مثلا زائدان میں چلیں جائیں، بڑی بڑی مسجدیں اہل سنت کی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں. ایران نے کہیں ان کو ریسٹرکٹ نہیں کیا ہے. تہران میں بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن وہاں کون بنائے گا جبکہ تہران میں اہل سنت کی ایک جگہ پر کوئی آبادی ہی نہیں ہے. تہران بڑا شہر ہے لیکن اہل سنت ایک جگہ پر ان کا کوئی محلہ ہو، ان کا کوئی ایریا ہو، ایسا نہیں ہے. یہ سارے کے سارے زیادہ تر بلوچستان اور سیستان و بلوچستان یا اس طرف جو ہے خراسان کے اس علاقوں میں رہتے ہیں. وہاں تو ہے ہی نہیں. اگر ہوں اور بنانا چاہیں اور اگر بنانے کی اجازت نہ دیں تو پھر آپ بات کریں. تو یہ جھوٹ بات کرنا کہ چونکہ وہاں نہیں ہے، اب نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں. اب سے کربلا میں تو ایک بھی اہل سنت کی مسجد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ کربلا کے لوگ اہل سنت کے لوگوں کو بنانے نہیں دے رہے، وہاں ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو پھر وہی نا کہ کسی نے کہا کہ نماز جنازہ میں اگر تم سجدے میں کانٹا چبھ جائے تو کس ہاتھ سے نکالو گے؟ تو اس نے کہا بابا سجدہ ہے ہی نہیں تو پھر کانٹا چبھے گا کیسے؟ تو جب اہل سنت وہاں ہے ہی نہیں تو وہاں مسجد کیسے بنے گی؟ یہ لوگ مغالطے میں بہت ماہر ہیں نا. جبکہ شیعہ مسلمز cannot have their own mosque or حسینیہ in any city of سعودی عربیہ. سعودی عرب میں شیعوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حسینیہ بنا لیں، ایک امام بارگاہ بنا لیں یا مسجد بنا لیں. وہاں پر بڑی سخت پابندیاں ہیں. آخر میں ایک بات کہوں گا، یہ بھی بہت قابل غور بات ہے. انقلاب اسلامی کے بعد سے لے کے اب تک the supreme leader and the president of Iran visit Sunni dominated cities and towns
to hear and solve their problems. So far, no king or minister visited to Shia dominated areas in Saudi Arabia. बहुत गौर तलब बात है। इनकलाब इस्लामी के बाद से लेके अब तक रहबर से लेके प्रेसिडेंट से लेके स्पीकर और वज़ीर अहले सुन्नत के इलाक़ों में जाते भी हैं, उनकी बात सुनते भी हैं, उनके मसले को हल भी करते हैं, और वो आज़ादी के साथ उनके दरमियान जाके बैठते हैं आम लोगों के। जबकि शिया इलाक़ों में सऊदी अरब के ना किंग आज तक गया है, ना कोई मिनिस्टर आज तक वहाँ विज़िट करने गया, देखने के लिए कम से कम चले जाओ, गए नहीं है। यहाँ इस हद तक तासुब बढ़ता जा रहा है और यहाँ इस हद तक वो अहले सुन्नत को सीने से लगाया जा रहा है। इसके बावजूद ईरान को बदनाम करने पर ये जो सहयूनी नवाज तंजीमें हैं, तकफीरी ग्रुप हैं, वो लगे हुए हैं। लिहाजा झूठ और सच में फ़र्क करने की ज़रूरत है। मीडिया है, जब वो झूठ के लिए मीडिया को इस्तेमाल करें तो आप सच के लिए मीडिया को इस्तेमाल करें, इसकी क्लिप बनाएं और ये सारी जगह पर पहुंचाएं। दुनिया को अगर ये जो बेवकूफ़ झूठ बनाते हैं, झूठ बोल के बेवकूफ़ बनाते हैं, तो आप सच बना के उन्हें अक्लमंद बना दीजिए। बिल्कुल सही। अभी तकरीबन 3-4 मिनट है नाज़रीन पहला हिस्सा उसके अख्ताम में, उसके बाद फिर हम आपकी कॉल्स लेंगे। माज़रत चाहेंगे क्योंकि कुछ जो पिछले हफ्ते का सवाल था और फिर जो इस वक्त एक तासुर उभारा जा रहा है या अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस हवाले से भी वो शुबहात दूर करना ज़रूरी थे। तो 3-4 मिनट की गुफ्तगू, उसके बाद फिर ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स लेंगे। तो अल्लामा साहब, ईरान ही की बात हो रही है तो इतने अक्सरियत में वहाँ पे अहले सुन्नत भी हैं, कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा जब मामला अगर उठता है, ये कोई बहस मुबाहिसा आबादी में, वहाँ पर किस अंदाज से वो मुहर्रम हराम गुजारते हैं? ईद का मामला कैसा होता है, ईद मिलादुन्नबी, तो ऐसे त्यौहार जब आते हैं तो तब भी कोई कशीदगी नहीं होती? हरगिज़ नहीं है। यही तो बात है कि ईरान में जो मैंने बुनियादी जो बात बताई ना, मैं उसको अगर दोहरा दूं तो कोई हरज नहीं है कि जब हमारे अकीदे में ही ये बात है कि कलमा पढ़ने वाले को आप काफिर नहीं कह सकते और उसको अपना मुसलमान भाई समझेंगे, जब भाई कहेंगे तो आपको उनके हुकूक का भी बिल्कुल बराबर ख्याल रखना होगा। जब बुनियादी तौर पर हमारी सोच ऐसी है तो झगड़ा कैसे होगा? आप अगर फ़र्ज़ करें एक ऐसी जगह पर हैं कि जहां आपकी अक्सरियत नहीं है, आप अक़लियत में हैं, और जो अक्सरियत में वो आपको वेलकम करे, बार बार करे तुम हमारे भाई हो, तो कोई परेशानी की बात नहीं, तो वो तो खुश होगा ना। इसके बावजूद आजकल जो हो रहा है ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, ये जो सारे रियाल आपको तोहफे में मिले हैं, उसका जो काम है, एक काम यह है कि उसको आप जो है उस बॉर्डर में ऐसा खलफशार पैदा करें कि ईरान भी इत्मीनान का सांस ना ले सके, वहाँ भी इस तरह के फितने पैदा हो जाएं, फ़िरक़ा वारियत को हवा देने की बड़ी कोशिश की जाती है। सैकड़ों नहीं तो मैं कम से कम ये तो कह सकता हूँ कि 20 फ़ारसी में चैनल्स जो है वो वहाबी और सलफ़ी सोच के उन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं। उन 24 घंटों में उनका काम शियों को बुरा भला कहना, लानत करना, शियों के बारे में गलत बातें और झूठे, जैसे ये प्रोपेगेंडा झूठ, इसी तरह की झूठी बातों को नहायत दीदा दिलेरी से कह देना और उस पर ज़ोर देना, ये सारा काम हो रहा है। इसके बावजूद ईरान के अंदर जो अहले सुन्नत के लोग हैं अपने अहले तशय्यो के भाई बहनों को अपना भाई बहन समझते हैं, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। एक खूबसूरत बात मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हर साल वहाँ पर पूरा एक हफ़्ता 12 रबीउल अव्वल से लेकर 17 रबीउल अव्वल पूरा एक हफ़्ता मिलाद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहाने हफ़्ते वहदत मनाया जाता है। अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के उलमा, उनके अफराद एक जगह पे जमा होते हैं। तो उनमें से किसी ने अहले सुन्नत के उलमा में से ये शिकवा किया जो बाहर से आया था, बाहर से कहा, इंडिया से आए थे जनाब वो शाही इमाम जो मस्जिद है जामा मस्जिद दिल्ली के, उनको किसी ने कह दिया था कि तुम एक मसला ये भी जो है ना छेड़ दो। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ आप लोग इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन तेहरान में मुझे पता चला कि कोई अहले सुन्नत की मस्जिद नहीं है। तो उसके फ़ौरन बाद वो आए और आ कर के उन्होंने कहा कि एक मिसाल पूरे ईरान के अंदर बता दो कि किसी भी अहले सुन्नत के आदमी को शिया मस्जिद में आने, नमाज पढ़ने, हत्ता जमाअत कायम करने की मुमानियत हुई हो, एक जगह पर भी बता दो। खुदारा हम इत्तेहाद के लिए बैठे हैं। उनका जुमला सुने
کہ ہر چیز کو ہم نے تقسیم کر لیا ہے، خدا کے گھر کو بھی تقسیم کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ یہ شیعوں کا ہے اور وہ سنیوں کا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں شیعہ ہو یا سنی ہو، بنانے والے سنی بنائیں یا شیعہ بنائیں، مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ کہنا کہ شیعہ مسجد ہے، سنی مسجد نہیں ہے، سنی مسجد ہے، شیعہ مسجد نہیں ہے، یہ خود ہم کو تقسیم کرنے کا سوال ہے۔ ہم کربلا وہ جاتے ہیں مکہ تو کیا یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ سعودی عرب کے زیر اہتمام ہے تو وہ وہابیوں کا خانہ کعبہ ہے اور جو مسجد نبی جو ہے وہ وہابیوں کی ہے؟ نہیں، وہ تو تمام امت مسلمہ، جس کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا کلمہ پڑھا، محبت کیا، عشق کیا، اس کو احساس ہوا کہ ہم اپنی جگہ پہ آ گئے۔ اسی طرح اللہ کا گھر ہے۔ تہران میں اگر افراد ہوں وہ کہیں کہ نہیں ہم اپنے انتظام میں مسجد چاہتے ہیں تو ان کو کبھی ہم نے روکا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں ہے تو ہم صرف ایک نام دے دیں فتنے کے لیے کہ بھئی یہ مسجد صرف سنیوں کی ہے، یہ ایک جو ہے عجیب و غریب بات ہے۔ تو اس کو یہ بات بہت اچھی لگی تھی، پھر وہ واپس گئے تھے تو انہوں نے دلی میں جا کر جمعہ کی نماز کے خطبے میں یہ کہا کہ ہم مسجدوں کو بھی تقسیم کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں کسی کو بھی روکا نہیں جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو اہل سنت جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں وہ جائیں، وزٹ کریں، ایران کی ایک دفعہ وزٹ کریں۔ میں ایسے کو جانتا ہوں کہ جو کٹر اہل حدیث کا عالم دین تھا، ایران وزٹ کر کے آیا، اس کی سوچ بدل گئی ہے، حتیٰ وہ بہت ساری چیزوں کو جو پہلے شرک کرتا تھا وہ ابھی نہیں کہتا ہے۔ ایک ایران کی وزٹ نے اس پر اثر کیا ہے۔ ٹونی بلر کی سالی گئی، اس پر اثر ہوا، جا کر دیکھیں، تھوڑا بہت کوئی مسئلہ نہیں۔ جب آپ ہالیڈیز ادھر ادھر منانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ایران بھی جا کے دیکھیں۔ امام رضا کے روزے میں ہم نے دیکھا اہل سنت کا ایک گروہ ایک وقت آتا ہے ان کے امام کے ساتھ، اور وہاں وقت ہوتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو ادھر کھڑے ہو کر جناب اپنی یہ جماعت پڑھ رہے ہیں، کسی نے ان کو نہیں روکا ہے، کبھی نہیں روکا جاتا ہے۔ یہی تو فراخ دلی اہل بیت اطہار نے ہمیں سکھائی ہے۔ دنیا کو ہم چاہتے ہیں کہ آئے ہم سے سیکھیں انسانوں کو کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے، چاہے وہ مذہب کے اعتبار سے کوئی بھی ہو، اور پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کس طرح آپ کا رویہ ہونا چاہیے، یہ تمام تعلیمات اہل بیت اطہار۔ جی ناظرین بہت شکریہ، گفتگو آپ نے سنی، پروگرام ہے جواب حاضر ہے، آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔